وہ تو ادھر جا کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں دوسری اہم تر بات یہ ہے کہ بھئی یہ سلطنت رومہ سے اور یہ خطوط لکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ تو اس کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ آپ کی بعثت کا مقصد پچھلے رکوع میں بیان ہو گیا کہ دین حق کا غلبہ کرنا اور کل نظام زندگی کے اوپر اس کو غالب کرنا، کوئی گوشہ دین سے باہر نہ رہ جائے، سب اللہ کی اطاعت میں آ جائے، فتنہ بالکل ہر سطح پہ ختم ہو جائے اور اللہ ہر جگہ پہ بڑا ہو جائے۔ یہ آپ کے بعثت کا مقصد ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس بعثت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا ہے جسے ہم کہیں گے بعثت خصوصی، وہ ہے الی جزیرۃ العرب، یعنی یہ کہ الی بنی اسماعیل، یعنی جو عرب لوگ ہیں جو عربی بولتے ہیں ان کی طرف آپ کی یہ بعثت ہے۔ اس سطح پہ کام آپ نے خود مکمل کر لیا۔ یہ ظاہر ہے جب آپ مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد حنین کی جنگ بھی ہو گئی تو پورے جزیرۃ العرب پر دین غالب ہو گیا اور اعلان ہو گیا براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی وہ جزیرۃ العرب کی حد تک هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن آپ کی ایک بعثت عمومی بھی ہے جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھی، سب لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آگے ہم سورہ انبیاء میں پڑھ لیں گے، سارے جہان والوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ لہذا باقی جہان والوں کو آپ نے خط لکھنے شروع کیے، جو ایران کی طرف، روم کی طرف، یہ باقی جہان ہیں، ان کی طرف آپ نے خطوط لکھے۔ اس میں ایک سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ خطوط آپ پہلے دن بھی تو لکھ سکتے تھے، نہیں لکھے، کیونکہ عرب سے کسی جو ہے نا وہ شخص نے خط لکھ دیا ذاتی حیثیت میں، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سلطنت جس کو کہ مقامی لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے اور جو وہاں کے معروف جو حکمران ہیں انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، تو اس سلطنت کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے نا وہ خط لکھ رہا ہے۔ اس خط اور اس خط میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ باقی دنیا کو دعوت اس طرح نہیں دی جائے گی جیسے کہ آپ نے اپنے ملک میں دعوت دی۔ اپنے ملک میں دعوت آپ نے انفرادی طور پر بھی دی ہے، ایک ایک بندے کو بھی جا کے سمجھائے ہیں، بار بار بھی دی ہے، لیکن جب آپ نے دین قائم کر دیا ہے تو اس کے بعد باقی دنیا کے لیے دعوت کا انداز بدل گیا ہے۔ اب آپ نے خطوط لکھے، جس نے مان لیا تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں مانا تو جنگ ہوگی۔ لہذا صحابہ بھی بعد میں جا کے یہی کام کرتے تھے۔ ہم آئے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آئے ہیں، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اپنے مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کے اس آرڈر کے تحت آئے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے ہم نے دعوت و تبلیغ، نصیحت، تعلیم، تربیت، اچھے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے۔ لنخرج الناس من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، اور یہ تلوار کے زور پر ہم نے ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، لوگوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لے کے آنا ہے۔ کسی کو یہ بات بری لگے، آج بھی جنگ جنہوں نے مسلط کی عراق پر، افغانستان پر، عدل کے نام پر کی کہ مقامی لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم یہاں عدل قائم کرنے آئے ہیں۔ صحابہ اس عدل کے لیے نکلتے تھے، دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ تو اگر یہ قبول کر لیتے ہو تو عدل، اللہ کا دین قبول کر لیتے ہو، انفرادی عقیدہ تم کفر کا رکھتے ہو، ہم نہیں چھیڑیں گے تم سے۔ آرڈر آف دا ڈے کے طور پر اسلام کو قبول کر لو، بس ٹھیک ہے، تم بے شک مسلمان نو، ہمیں منظور ہے، اور لیکن جو قانون ہوگا ملک کا وہ اسلامی ہوگا، یہ بات مان لو، ہمارے پھر بھی ہمارا درمیان اتفاق ہو جائے گا، اسلام لے آؤ تو بھائی بن جاؤ گے، دونوں نہیں قبول تو جنگ ہوگی۔ جنگ اس لیے ہوتی تھی۔ تو دعوت کا انداز کتنا مختلف ہے، مکے میں کیسے دی جا رہی ہے، مدینے میں کیسے دی جا رہی ہے، اور روم والوں کو کیسے دی جا رہی ہے، اور فارس والوں کو کیسے دی جا رہی ہے۔ تو آپ کی جو عالمی بعثت ہے اس کا آغاز در حقیقت غزوہ تبوک سے ہوا، گویا یہ دروازہ حضور نے کھول دیا، جس پر پھر بعد میں عمل درآمد صحابہ اکرام کرتے رہے۔ آغاز حضور نے جزیرۃ العرب کی حد تک خود تکمیل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور باقی دنیا کے لیے آپ نے خود جو ہے نا پہلا قدم اٹھایا، باقی سپرد کیا امت کے۔ اب آپ نے رہتی دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، یہ امت کا کام ہو گیا، اور پہنچانے کی ترتیب بھی بتا دی۔ یہ ہے ترتیب، وہ ترتیب ہم بھول جائیں ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ترتیب بھی بتا دی اور سکھا دی۔ اچھا، اس میں یہ جو عدل والی میں نے آپ کو بات کی تو اس کا ایک تعلق جوڑ لیجئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہی بات ہم نے حضور کے لیے پڑھی تھی جو سورہ اعراف میں، وہ رسول نبی امی جب آئیں گے تو یامرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، جو گویا رسول بھی آ کے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے۔ یہ امت بھی خیر امت ہے، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے،
اور انہیں نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے لیے بھی آئی ہے، یہ سورۃ النمل میں ہم آگے پڑھیں گے، سورۃ النحل میں، کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ بھی امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، رسول بھی کرتا ہے، امت بھی کرتی ہے۔ لیکن معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ تو سن لیجئے، معروف، وہ پہلا معروف یہ ہے کہ ایمان معروف ہے، شرک منکر ہے۔ دعوت الی الایمان اور نہی عن الشرک، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا قدم۔ اور دوسرا کیا ہے؟ امر بالعدل اور نہی عن ظلم، عدل کو قائم کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ یہی وہ بات ہے جو سعد بن ابی وقاص نے کہی تھی ایرانیوں سے کہ ہم اس لیے آئے ہیں۔ لوگ البتہ پہلا کام بالجبر نہیں ہے، وہ ہم دعوت، تبلیغ، تعلیم سے کریں گے۔ دوسرا کام جو ہے نا وہ تلوار کے زور پہ کریں گے، کیونکہ وہ مشرک جو ہے نا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جن کا ہے وہ چھوڑتے نہیں۔ مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، لہذا عدل کا کام تو ہم کریں گے، بالجبر کریں گے، لڑکے کریں گے، لڑنا پڑا لڑکے کریں گے۔ یہ تھا وہ چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے بعد ایک اسلامی معاشرہ آپ نے قائم کر لیا، تو اب اگر وہاں بے حیائی ہے تو اس کو روکنا بھی نہیں ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں جو لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آتے ہیں، نہیں آتے تو سزا دیتے ہیں، یا کوئی اور جو بھی چھوٹے چھوٹے منکرات ہیں ان سے روکتے ہیں۔ وہ تو پورا نظام بن گیا نا اس معاشرے کے اندر۔ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، شرک سے منع کرنا، اور عدل قائم کرنا، ظلم ختم کرنا۔ یہ وہ اللہ پر ایمان، قائم بالقسط، اللہ انصاف پر قائم ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ رسول بھیجے اللہ نے، کس لیے بھیجے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور یہ امت کھڑی کی کیوں کی؟ یہ بھی ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، کونوا قوامین بالقسط، مسلمانوں تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے بن کر۔ تو یہ عدل در حقیقت امر بالمعروف، اور ظلم یہ ہے نہی عن الشرک، تو نہی عن المنکر، یہ ظلم کا خاتمہ۔ تو اب یہاں سے بات ختم ہوئی کہ آپ نے جزیرۃ العرب کی حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا، سارا شرک صاف کر دیا اور عدل قائم کر دیا۔ تو اب یہاں بات رکے گی نہیں، اب آگے چلے گی۔